السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کی بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ضم شدہ ضلعوں کی ترقی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی جبری برخاستگی کے خلاف قانون کے مطابق ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ ریڈیو پاکستان نے آئندہ عام انتخابات کے سلسلے میں آج مختلف پروگراموں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں انتخابات کے لیے 28,600 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نیب، ایف پی آر یا کسی دوسری ایجنسی کی رپورٹ کی روشنی میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے بارے میں ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے سمندری معیشت کی صلاحیت سے استفادے کے لیے بحر ہند کے ممالک کے درمیان اشتراکی عمل پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی خوراک کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت 37% سے زائد اضافہ ہوا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں نام نہاد امن کا بھارتی پروپیگنڈا کا مقصد انسانیت کے خلاف جرائم چھپانا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری میں 241 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ممتاز شعراء منیر نیازی اور پروین شاکر کی برسیاں آج منائی گئیں۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی عوام کی بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ بلوچستان سے متعلق امور کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں آبپاشی کے تمام منصوبوں میں ماحولیاتی تغیر سے نمٹنے اور اس حوالے سے قرضوں کے حصول کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوزدار کراچی دو رویہ شاہراہ کی تعمیر کا کام تیز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سڑک ملک کے مختلف حصوں کو متبادل راستہ فراہم کرے گی اور آسان رابطہ یقینی بنائے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کی سرکاری یونیورسٹیوں کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کچھی کینال منصوبے سے متعلق وزیر اعظم نے ایک بین الصوبائی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی جو منصوبہ بندی کے نگراں وزیر اور بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے پہاڑی نالوں سے آنے والے پانی سے استفادہ کرنے کے لیے چیک ڈیمز تعمیر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سرحد کے اندر پانیوں میں مچھلیاں پکڑنے کی روک تھام کے لیے جال پھینکنے کے بارے میں ٹریکر سسٹم نصب کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہدایت کی کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس اور نادر کے تعاون سے گاڑیوں کے فٹنس اور رجسٹریشن کے لیے ایک مربوط نظام متعارف کرایا جائے۔ ادھر آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے متعلق امور کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کو ضم شدہ اضلاع کی ترقی، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مالی مسائل حل کیے جائیں اور اس سلسلے میں سیکرٹریز کی سطح کی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی پن بجلی کے خالص منافع اور تیل و گیس کی رائلٹی کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت صوبے کو درپیش مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور ہم خیبر پختونخوا کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ چین کے لیے پاکستان کے نئے سفیر خلیل ہاشمی نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر خلیل ہاشمی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے نئے سفیر پر زور دیا کہ وہ پاک چین تعلقات مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت صحافی اور میڈیا کارکنوں کی جبری برطرفی کے خلاف قانون کے تحت تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، صحافیوں کی جبری برطرفی قابل قبول نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین پیمرا سے اس بارے میں بات کی ہے اور جمعے کو اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی چیئرپرسن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا کارکنوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی نے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکھر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت بھی کی۔ مرتضیٰ سولنگی نے سابق سیکرٹری خارجہ کو ان کی شاندار سفارتی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ریاض کھوکھر نے واشنگٹن، بیجنگ اور نئی دلی سمیت دنیا کے نمایاں دارالحکومتوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے آئندہ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں آج سے خصوصی پروگراموں کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل اور شعبہ پروگرام کو مشترکہ طور پر تیار کیا گیا خصوصی پروگرام الیکشن سٹی اسلام آباد 2024 اسلام آباد سے خبروں اور حالات حاضرہ چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا۔ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان عوام کو بروقت اور درست خبروں کی فراہمی کی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کے تمام عام انتخابات کے دوران ریڈیو پاکستان کے تاریخی کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام علاقائی اور مقامی اسٹیشنز بھی نیشنل ہک اپ پروگرام نشر کریں گے اور اپنی نشریات کی منصوبہ بندی اس کے مطابق کریں گے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل الیکشن سید ندیم حیدر نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد ایک بڑے پیمانے کی مشق ہے، جس میں ملک بھر میں تقریباً 10 لاکھ الیکشن اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے ڈی جی الیکشن ای سی پی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو ملک کے دور دراز علاقوں تک رسائی کے باعث دیگر ذرائع ابلاغ پر برتری حاصل ہے۔ اپنے کلمات میں الیکشن کمیشن کے ترجمان ہارون شنواری نے کہا کہ رجسٹرڈ رائے دہندگان 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اپنے ووٹ اور پولنگ اسٹیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اپنی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل پر آج سے روزانہ شام 4:05 پر الیکشن سٹی 2024 کے نام سے انتخابی نشریات کا خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 28,600 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 13,800 امیدواروں نے پنجاب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ سندھ سے تقریباً 6,500، خیبر پختونخوا سے 5,200، بلوچستان سے 2,600 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 358 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ادھر کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں، جو آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک نمٹائی جائیں گی۔ امیدواروں کی فہرست آئندہ ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار آئندہ ماہ کی 12 تاریخ تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے نیب، ایف پی آر اور دوسرے اداروں کی رپورٹس پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ پنجاب الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ترجمان نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ پنجاب الیکشن کمشنر کے دفتر نے ذرائع ابلاغ کو مطلع کیا تھا کہ کاغذات نامزدگی کی چھان بین کا عمل ہفتے کے روز تک جاری رہے گا، جس کے بعد اہل امیدواروں کی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحری معیشت کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بحر ہند کے ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج تھائی لینڈ میں بحر ہند کی بحری افواج کے سربراہان کے 8ویں سمپوزیم کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل نوید اشرف نے خطے کے سمندری تحفظ میں پاک بحریہ کی خدمات کو اجاگر کیا۔ نیول چیف نے علاقے کے سمندری تحفظ کو بڑھانے کے لیے علاقائی بحری افواج کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر ہوابازی ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین خان نے کہا ہے کہ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کے لیے حکومت کی پالیسی کے تحت پی آئی اے کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کا عمل اوپن ٹینڈر کے ذریعے شفاف طریقے سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ مشیر نے کہا کہ ابتدائی طور پر پی آئی اے کی پروازوں کی نجکاری کی جائے گی اور بعد میں اس کے دوسرے اثاثوں کا فیصلہ نجکاری کمیشن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بعض ایئرپورٹس کو نجی شعبے کے ذریعے چلانے کا مقصد انتظامی امور میں بہتری لانا ہے۔ بعد میں سینٹ کا اجلاس کورم کی کمی کی وجہ سے جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سندھ کابینہ نے آئندہ عام انتخابات کے اخراجات کے لیے صوبے کے ہر ضلع کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج کراچی میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ کابینہ نے طبی اخراجات کے لیے محکمہ سول تعلیم کو 13.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی بھی منظوری دی۔ پنجاب کی نگراں حکومت فضائی آلودگی پر قابو پانے کے منصوبے کے تحت پائیدار اور ماحول دوست ذرائع آمد و رفت کے لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کرانے کی پالیسی پر تیزی سے عمل کر رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ترجمان کے مطابق حکومت معاشی ترقی اور مقامی صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور بیٹریاں بنانے والوں کو سہولیات کی فراہمی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بجلی سے چلنے والے رکشوں اور موٹر سائیکلوں سے فضائی آلودگی میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت چارجنگ سٹیشنز کی تعداد بڑھانے کے لیے نجی شعبے کے اشتراک سے کام کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کل منائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنہ نے ریڈیو پاکستان لاڑکانہ کے نمائندوں کو بتایا کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پارٹی رہنما اپنے شہید رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوڈیرا ہاؤس لاڑکانہ پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سندھ حکومت نے کل صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ساجد میر نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال اور انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کے اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل محفوظ اور باوقار انداز میں جاری ہے۔ واپسی کے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان افراد کے عارضی قیام کا بندوبست کیا گیا ہے، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 2573 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 4,48,670 افغان شہری واپس جا چکے ہیں۔ سروگیٹ کمپنیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت نے دوسرے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کی پی ٹی وی پر نشریات روک دی ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی وی سپورٹس پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج میلبرن میں شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ نشر نہیں کر رہا۔ سرکاری براڈ کاسٹر کے طور پر پی ٹی وی حکومتی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا پابند ہے اور وہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا چکا ہے تاکہ تمام غیر قانونی ورچوئل اشتہارات کو روکا جا سکے۔ وفاقی حکومت نے دیگر مواد کی نشریات کو پہلے ہی روک دیا ہے جس میں عوام کو سروگیٹ اشتہارات دکھائے جا رہے تھے۔ تمام نشریاتی اور ڈیجیٹل چینلز کی جانب سے اگر فوری طور پر خلاف ورزیاں بند نہ کی گئیں تو پاکستان کے اندر سپورٹس کی براہ راست نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر روح العالم صدیقی نے آج لاہور میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔
اس موقع پر دو طرفہ تجارت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں کے طلباء کے وفود کے تبادلوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہائی کمشنر بنگلہ دیش نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش آسٹریا کی سفیر اینڈریا وکی کو آج کراچی میں ملاقات میں کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریا کی سفیر نیاس نے اس موقع پر کہا کہ ان کے ملک نے پاکستان میں تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی چاول کے اعلیٰ معیار کی بھی تعریف کی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری نوجوانوں کی جبری گرفتاریوں اور انہیں فوجی کیمپوں اور پولیس اسٹیشنوں میں طلب کرنے کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے مقبوضہ علاقے میں نام نہاد امن کے پروپیگنڈے کا مقصد جموں اور کشمیر میں انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کو چھپانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور انہیں مقبوضہ علاقے اور بھارت میں فوجی کیمپوں پر، پولیس اسٹیشنوں اور تحقیقاتی اداروں کے ہیڈ آفس میں طلب کرنے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے جموں میں جاری ایک بیان میں کہا کہ 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں نے مقبوضہ وادی کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، راجوری، پونچھ اور دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران آج متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض حکام نے راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں آج مسلسل چوتھے روز بھی موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل رکھیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں دوران حراست شہید ہونے والے 3 شہریوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ فوجیوں نے شہریوں سفیر احمد، محمد شوکت اور شبیر احمد کو پونچھ کے علاقے سرن کوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا اور بعد میں انہیں ضلع کے علاقے بفلیاز میں دوران حراست شہید کر دیا۔ نسل کشی کی جنگ کے 81ویں روز غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم 241 فلسطینی شہید اور 382 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی انجمن ہلال احمر کے مطابق خان یونس میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں بنی سہیلا کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا، جس میں غزہ کے مشرقی اور شمالی علاقوں نوسریتن، بوریجی اور جنوب میں جورل ڈیک کے علاقے پر توپ خانوں سے گولہ باری کی گئی۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 20,900 سے زائد فلسطینی شہید اور 54,900 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ نائجیریا کے وسطی علاقے میں کئی دیہات پر عسکریت پسندوں کے متعدد حملوں میں کم سے کم 160 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ریڈ کراس کے مطابق بکوس کے علاقے میں 18 دیہات میں 100 سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا۔ براکن لاڈی کے علاقے میں متعدد دیہات میں کم سے کم 50 افراد کی ہلاکت بھی اطلاعات ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ بارش سے متاثر ہوا، جس کے باعث 66 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ آغا سلمان، حسن علی اور عامر جمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ آسٹریلیا کے مانس لبوشنز نے 44 اور تریوس ہیڈ نے 10 رنز بنائے اور اب وہ میچ کے دوسرے روز بیٹنگ کریں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے کپتان شاہد مسعود نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ آج میلبرن میں میچ کے پہلے روز کے اختتام کے بعد آسٹریلیا کے بلے باز ڈیوڈ وارنر نے پاکستان کے بالرز کی تعریف کی۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ اگر آپ اچھی لائن اور لینتھ پر گیند کر رہے ہیں تو رفتار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آج بہت شاندار بالنگ کی۔
पाकिस्तान के रिस्ट स्पिनर उसामा मीर ने सिडनी में जारी 13वीं बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के दरमियान मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मेलबर्न स्टार्स के उसामा मीर ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की और सिडनी सिक्सर्स को 154 रन तक महदूद कर दिया। उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स के लिए पहला मैच खेलने वाले हारिस रऊफ और अमाद वसीम के साथ मेलबर्न में हैं। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट प्रोग्राम के तहत हैंडबॉल आज ईस्ट एबटाबाद के कंज फुटबॉल स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हो गए। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पेशावर के ज़ेर एहतमाम आइंदा खेली जाने वाली चौथी सूबाई हैंडबॉल लीग के 14 खिलाड़ी मुंतखब हुए। महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा इंटरनल जोन वुमेन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के सिलसिले में BISC पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेले गए मैच में सिटी गर्ल्स कॉलेज गुलबहार पेशावर जोन ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नौशहरा को शिकस्त दी। गवर्नमेंट कॉलेज गुलबहार ने तीसरे क्वार्टर में 19-16 की बर्तरी हासिल कर ली और चौथे और आखिरी क्वार्टर्स तक बरकरार रहीं और इस तरह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलबहार 31-29 से फाते रहा। इस मौके पर सदर स्पोर्ट्स कमेटी प्रिंसिपल CGC ने लड़कियों की कारकर्दगी को सराहा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान मुल्क के खुर्दनी अशिया की बरामदात में गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 37.12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल जुलाई से नवंबर तक 2 अरब 64 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की खुर्दनी अशिया बरामद की गई, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 1 अरब 92 करोड़ 59 लाख डॉलर से ज़ायद मालियत की अशिया खुर्दनी बरामद की गई थीं। खुर्दनी अशिया में सबसे ज़्यादा चावल बरामद की गई, जिसकी बरामद में 49.37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल की तैयार मलबूसात की बरामद बढ़ाने में बरामद कुनिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट के ताउन से एक इंटरैक्टिव सेशन मुनाकिद किया। इजलास में एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। माहिरीन ने बरामद कुनिंदगान को अहम उमूर और मुख्तलिफ तजुर्बाती कैटेगरीज के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2534 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 87 पैसे और कीमत फ़रोख्त 282 रुपये 37 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 357 रुपये 83 पैसे और 358 रुपये 48 पैसे। यूरो 310 रुपये 67 पैसे और 311 रुपये 27 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 75 रुपये 12 पैसे और कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 27 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,160 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मारूफ शायर मुनीर न्याजी की आज 17वीं बरसी मनाई गई। सुनते हैं मुनीर न्याजी की ज़िंदगी के हवाले से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। मुनीर न्याजी 9 अप्रैल सन 1923 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने उर्दू के 13 और पंजाबी के 3 शेरी मजमूए यादगार छोड़े। जिनमें उस बेवफा का शहर, तेज हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान शाम, पहली बात ही आखिरी थी, एक दुआ जो मैं भूल गया था और एक तसलसल के नाम शामिल हैं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। जबकि उनकी पंजाबी शायरी के मजमूए 4 चुप चीज़ां, रस्ता दसन वाले तारे और सफर दी रात के नाम से इशाअत पजीर हुए। उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों के नग़मात भी तहरीर किए जो बेहद मकबूल हुए। मुनीर न्याजी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ और अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा था।
शायरा परवीन शाकिर की आज 29वीं बरसी मनाई गई। परवीन शाकिर की ज़िंदगी के नशे फराज के हवाले से सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे एजाज हुसैन की ये रिपोर्ट। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ये कलाम और आवाज़ थी मशहूर शायरा परवीन शाकिर की, जो 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। वो बचपन से ही एक होनहार तालिबा होने के साथ ज़ौक़ शायरी से शगफ रखती थीं। दौरान तालीम वो मुतादिद उर्दू मुबाहिसों में हिस्से लेती थीं। साथ साथ वो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी व अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करती थीं। अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत कलील सी ज़िंदगी में वो कारनामे सर अंजाम दिए, जिनकी बदौलत उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड्स के साथ साथ खुशबू की शायरा के खिताब से भी नवाजा गया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। परवीन शाकिर की तख्लीकात में खुशबू, सदबर, इनकार और माह तमाम शामिल हैं। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को ट्रैफिक के एक हादसे में इस्लामाबाद में 42 साल की उम्र में मालिक हकीकी से जा मिली। हैदराबाद में मुनक़िदा अयाज मेले के आखिरी रोज़ आलम अरवा से आए हुए खतूत के उन्वान से एक मुनफरिद अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी मारूफ मुसन्निफ़ा ज़ाहिदा बुढ़ो ने की, जबकि इस मौके पर मशहूर मुसन्निफ़ ज़ेब सिंधी ने खिताब किया। ये तो थी कुछ खबरें फ़न की दुनिया से, और अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। खुश्क मेवाजात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले खुश्क मेवा बादाम सेहतमंद चिकनाई, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मरकबात से लबरेज और ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं, जिनके इस्तेमाल से अनगिनत फ़वाइद हासिल होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक बादामों का इस्तेमाल और इसके फ़वाइद सर्दियों में मज़ीद सूदमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो मजमूई सेहत के लिए नागुज़ीर करार दिए जाते हैं। सारिफीन अब एक बैक्टीरिया की मदद से अपने कमरे में या बाहर खुली हवा में अपने स्मार्टफोन चार्ज कर सकेंगे। साइंसी मैगजीन में शाया होने वाली एक तहकीक में मुहक्किकीन ने बताया है कि उन्होंने हवा में मौजूद नमी से बिजली बनाने का तरीका दरियाफ्त किया है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसे कई तरह से काम में लाया जा सकता है। ये खुसूसी बैक्टीरियम जियोबैक्टर की वजह से मुमकिन है, जो खुर्दबनी जिस्म कुदरती तौर पर मौसल नैनोवायर बनाता है, जिससे माहिर किसी भी चीज़ के बगैर बिजली पैदा कर सकते हैं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द ही रहेगा। जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक शाये रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में भी धुंध और स्मोक शाये रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात में स्कर्दू लय में -10, कलाम गुपिस में -5, हुंजा में -4, गिलगित श्रीनगर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जात में इस्लामाबाद 3, मरी 1, लाहौर 6, कराची 13, पेशावर 5, कोयटा 3, मुजफ्फराबाद 4, गिलगित -3, स्कर्दू -10, श्रीनगर -3, जम्मू 7, लय में -10, पुलवामा में -3, अनंतनाग में -3 और शुपियां में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान की बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत जमशुदा ज़िलों की तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत सहाफ़ियों की जबरी बर्खास्तगी के खिलाफ कानून के मुताबिक हर मुमकिन इक़दामात करेगी। रेडियो पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले का आगाज़ किया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अतहर रसूल, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी
मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।